أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال نصیب مما ترک الوالدان، اور مردوں کے لیے وہ حصہ ہے مما ترک الوالدان جو کچھ کے چھوڑ کے مر جائیں، جو کچھ کے رہ جائیں، والاقربون اور ان کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے بہت قریبی عزیز ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے حصہ رکھا۔ یہاں سے شروع کیا ہے اللہ تعالی نے ان احکامات کو جن کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے، وصیت کے ساتھ ہے، کہ دیکھو وصیت جو کرنی ہے اور وراثت کا جو مال ہے، اب اس کی تقسیم یہ ساری چیزیں کیسے ہوگی؟ تو فرمایا مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی آگے پھر عورتوں کا الگ تذکرہ کیا ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان جو کچھ کے چھوڑ مرے ہیں، الوالدان ماں باپ، والاقربون اور ان کے قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کے دنیا میں گئے ہیں نا، ان سب کے لیے حصے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے حصہ ہے، چھوٹی ہو جاتی نا عبارت، اتنی عبارت بڑی ہوتی نا۔ للرجال نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے مما ترک الوالدان جو کچھ کے چھوڑ مرے ان کے والدین، والاقربون اور جو ان کے قریبی اعزاء رشتہ دار، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ تو یہ جو نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کے الفاظ دو مرتبہ آئے ہیں، اس کی بجائے اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ للرجال والنساء، یہ کہہ دیتے للرجال وللنساء عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے، اس لیے نہیں کہے کہ بڑے کھلے اور صاف الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ عورتوں کا وراثت میں حصہ بنتا ہے، عورتیں مال کی حقدار ہوتی ہیں، عورتوں کے پاس مال ہوتا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ کسی بھی ذرا سی چیز سے بھی تم فائدہ اٹھا کر یہ سوچنے لگو کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے۔ عورتوں اور مردوں سب کا حصہ ہے۔ جو کچھ ہمارے ہاں اب تک جہالت پائی جاتی ہے کئی مسلمانوں میں، وہ سمجھتے ہیں باپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، ماں کی نہیں ہوتی۔ یہ سب حرکتیں اس لیے ہیں کہ اللہ کے دین کو پڑھا تھوڑا ہی ہے، خدا کی کتاب کو تھوڑا ہی پڑھا ہے۔ اگر خدا کی کتاب پڑھتا رہتا نا، تلاوت ہوتی رہتی، اس کا ترجمہ یہ چیزیں، تو پھر عقل آتی تھوڑی سی کہ اللہ نے کیا کیا حکم دیے، اس لیے ارشاد فرمایا۔ اور اوپر سے جن کے واعظ سنتے ہیں، جن کی نصیحتیں، وہ بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ بھی ایسی ایسی واعظ کی باتیں سناتے ہیں جن کا عملی زندگی میں اسلام کے مطابق لوگوں کا ذہن بنانے میں کم مدد ہوتی ہے اور چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، کرامتوں کے قصے، کیا کیا چیزیں، چاہے وہ سچ ہی ہوں، لیکن ہر وقت انہی چیزوں کو سناتے رہنا اور عملی زندگی کی تعلیم نہ دینا، یہ علماء کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں کہ مسلمانوں نے چیزیں سیکھی نہیں۔ علماء کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی ان چیزوں کی طرف بھی تو توجہ دلائیں کہ اپنے مالی معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، وراثت کس کی ہے، والدہ کے انتقال پہ کیا ہے، باپ کے انتقال پہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اللہ نے فرمایا ہے مرد کے لیے، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کا جو کچھ ان کے والدین اور ان کے قریبی اعزاء چھوڑ کے دنیا سے چلے جائیں، اور اسی طرح وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے بھی وہ حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار ان کے چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک بات اس سے پتہ چلی عورتوں اور مردوں کے حصوں کی۔ دوسری بات فرماتے ہیں مما جو کچھ کے قلّ من ہو، اس میں سے، یعنی اس مال میں سے، قلّ تھوڑا سا ہو، او کثر یا زیادہ ہو، مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، حصے بہرحال حصے۔
وہ متعین ہے، وہ دینے پڑیں گے. مال تھوڑا چھوڑ کے مرے یا زیادہ چھوڑ کے مرے، حصے دینے پڑیں گے. حتیٰ کہ بچہ اور اس کو کرتا پہنا دیا اس کی پیدائش کے بعد اس کے باپ نے، ماں نے، کسی نے، اور بچے کا انتقال ہو گیا اور وہ کرتا فرض کر لیجئے مارکیٹ میں جا کے 20 روپے کا بک سکتا تھا، 10 روپے کا. قل منہ او کثر، تھوڑا ہے یا زیادہ، وہ 20 روپے تقسیم کیے جائیں گے کہ کتنا حصہ اس کے بچے کے باپ کا ہے، کتنا حصہ اس کی بچے کی ماں کا ہے. یہ ایسے ہی نہیں، ایک ایک پائی، ایک ایک چیز کا اللہ نے فرمایا مما قل منہ او کثر. تھوڑا مال ہے یا زیادہ مال ہے، مال کی بھی بات ہو گئی. کتنا تقسیم کیا جائے گا؟ متعین ہو گئے عورتیں اور مرد. مال رہ گیا تھا، کیا چیز تقسیم ہوگی؟ خدا نے کہا تھوڑا یا زیادہ سب تقسیم ہوگا. اچھا صاحب، اور کتنا تقسیم ہوگا؟ نصیبا مفروضا، یہ ایسا حصہ ہے جو ہم نے ضروری قرار دیا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اب کر لو انکار. دنیا کا کوئی مذہب اور ملت جبرن مال کا وارث کسی کو نہیں بناتا سوائے اسلام کے. اللہ نے فرمایا نصیبا مفروضا، یہ ایسا حصہ ہے جو خدا نے ضروری قرار دیا ہے کہ تم نے لینا ہے. لے لے پھر واپس کر دے. تقسیم ہو گئی، قبضے میں آ گیا، پیسہ ہٹ گیا، اس نے کہا نہیں آپ سب لوگ رکھیں، بس ٹھیک ہے میرے لیے ہو گیا، اس کی مرضی ہے. یہ چیز قرضے کی معافی ایسے نہیں ہے، اور وراثت کی تقسیم ایسے نہیں کہ بس لکھوا لیا اور معافی ہو گئی، بلکہ مکمل طور پہ اس کا قبضہ دے دیا جائے. قبضہ ہو گیا، اس کے بعد بھائی بہن، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے باقی بھائی بہنوں کو حصہ دے دیتا ہوں، یہ کہتی ہیں میں اس حصے کو نہیں لیتی، ان کی مرضی ہے. یہ ٹھیک وہ چیز ہے جو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی تنخواہ کے سلسلے میں پیش آئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ مال دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے دیے، اور پھر حاضر ہوئے، پھر پیسے دے دیے، پھر آئے، پھر پیسے دے دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تم میرے پاس جتنی مرتبہ بھی آؤ گے نا پیسے میں تمہیں دیتا رہوں گا. بڑے عقل مند آدمی تھے. حتیٰ کہ بدر کے دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ گئے سامنے اس میں لشکر میں، اور یہ اونٹ پہ سوار تھے، سرخ اونٹ تھا ان کا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو سرخ اونٹ والا ہے نا یہ ان میں ایک عقل مند آدمی ہے، اور اگر لوگ اس کی بات مان گئے تو قریش بچ جائیں گے. اور پتہ کسی کو نہیں تھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ اپنے کفر کے دور میں بھی بڑے متحمل مزاج، بہت ٹھنڈے مزاج کے، معاملات کو طے کرنے والے آدمی تھے. وہ گئے عمر کے بھائی کے پاس، عمر حضرمی، جس کے قتل، جس کے خون پہ جنگ بدر ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کے بھائی سے کہا کہ دیکھو بھائی عمر تو ختم ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اب ہم بھی آئے ہیں اور سامنے ہمارے وہ بھی آئے ہیں، ان میں سے کوئی ہمارے چچا کا بیٹا ہے، کوئی پھوپھو کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ہم بھی قریش سے، یہ بھی قریش سے. تو اگر ہمیں فتح ہو جاتی ہے ان پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی مارے جاتے ہیں تو یہ کوئی خوشی اور فخر کی بات نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ دکھ رہے گا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی عزیزوں کو مار دی. اور اگر انہیں فتح ہو گئی اور انہوں نے ہمیں مارا تو انہیں اتنا بھی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنے مذہب کے نشے میں ہیں اور انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ تو اتنے دین میں پکے ہیں. اور مسئلہ سارا تمہارے بھائی کے خون کا ہے، اور تم اگر یہ کر لو کہ اپنے بھائی کے خون کی دیت لے لو، 100 اونٹ مقرر ہیں، مجھے اجازت دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں 100 اونٹ دے دیں. وہ نہیں دیتے، میں اپنے پاس سے دے دیتا ہوں، نہ لڑیں، واپس چلتے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی اس بات پہ عمر حضرمی کا بھائی مان جاتا، ابو جہل آ گیا. اور یہ ہے بڑے لوگوں کا کبر جو ہوتا ہے نا، قوموں کو لڑا دیتا ہے، تباہی پھیر دیتا ہے. اور ابو جہل نے اس بات سن لی اور اس نے کہا کہ حکیم، بڑے سخت لفظ اس نے کہے،
اس نے کہا تم اس طرح کرو کہ کہیں سے خوشبو منگا لو اور اپنے جسم کے پچھلے حصے پہ خوشبو لگا کے گھر میں جا کے عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تمہیں کس نے کہا تھا میدان جنگ میں آنے کو؟ اور پھر اس کا واہ امراؤ، ہائے امر تیرا خون. بس امر کے بھائی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، اس خون کا بدلہ تو لینا ہی لینا. حکیم ابن حزام بڑے سمجھدار آدمی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عزیز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم تم جتنا بھی کہو گے نا مال میرے پاس آئے گا، میں دیتا رہوں گا، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ مال سرسبز ہے، خوشگوار ہے، بڑی میٹھی چیز ہے، اور جو آدمی دل کی بے رغبتی سے لیتا ہے نا، جس کا دل اس کے لیے لالچ میں نہیں پڑا ہوا ہوتا، اس کو برکت مل جاتی ہے. اور دل میں لالچ رہتی ہے تو مال تو آ جاتا ہے لیکن برکت نہیں آتی. تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا بس میں سمجھ گیا. اور پھر وہ تجارت کرتے رہے، جو پیسہ آتا تھا بس وہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں انہیں تنخواہ دی تو انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دل کی طلب کے بغیر مل جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، تو میں تو نہیں لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ بار بار کہتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن وہ مال تنگ آ کے مسجد نبوی میں لا کے رکھ دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے یہ میں حکیم کو دیتا ہوں اور یہ نہیں لیتا، یہ اس لیے لایا ہوں کہ تم سب اللہ کے ہاں گواہ رہنا، قیامت میں کہیں اللہ عمر سے نہ پوچھے کہ اس نے لوگوں کا حق نہیں ادا کیا، میں نے دے دیا تھا، اس نے نہیں لیا، یہ اس کا مال پڑا ہے، اب بھی چاہے تو لے جائے. یہ ہے اختیار، یہ ہے آزادی. اس لیے یہ جتنا بھی ہے نصیبم مفروضہ، اللہ نے فرمایا ہم نے ضروری قرار دیا ہے اس حصے کا، تو وہ اس حصے کو لینے کے بعد واپس کر دیں. قبضہ ہو گیا واپس کر دیں. یا پھر 100% یقین ہو جائے، کوئی بہن بھائی واقعی اتنا اچھا ہو طبیعت کا کہ چھوٹوں کو پتا ہو بڑی بہن ہے بھائی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی اچھے رہے ہیں اور یہ جو پیسے ہیں یہ انہی کے ہیں، اور اگر انہوں نے دے دیے ہمیں تو اپنی خوشی سے ہی دیے ہیں، 100% سے بھی بڑھ کے جو یقین ہوتا ہے ایسا ہو پھر ہے. ورنہ اللہ نے اس پہلی آیت میں ہی بات صاف کر دی ہے. اللہ نے فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے ہے وہ حصہ ان کا جو ان کے والدین اور قریبی عزیز چھوڑ کے جائیں، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ جو ان کے والدین اور قریبی عزیز چھوڑ کے جائیں. مما قل منہ او کثر، دوسری بات یہ کہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وراثت اس میں چلے گی. اور تیسری بات یہ کہ نصیبا مفروضہ، اللہ نے جبرن تمہیں وارث بنایا. یہ ہے اس کی تفسیر. ضروری ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ بس ٹھیک ہے کاغذی کاروائی ہو رہی.